محکومی اور مظلومی ہر دور میں عورت کا مقدر رہی ہے۔ اس کے حصے میں تاریکی ہی تاریکی آئی اور ذلت کا بوجھ اٹھائے ہوئے گٹاٹوپ تاریکیوں کے بیابانوں اور جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ کبھی اسے شیطان کی ایجنٹ قرار دی گئی تو کبھی فتنہ و فساد کی جڑ، کبھی باپ بائی کی ملکیت مانا گیا تو کبھی بازاروں میں عام اشیاء کی طرح بیچا اور خریدا گیا۔ اسلام آنے سے قبل عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، چنانچہ دنیا کے تمام تحریف شدہ مذہبوں اور تہذیبوں میں عورت کی حیثیت ایک باندی سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ انسانی تاریخ میں یونان کو سب سے قدیم علمی، تہذیبی اور ثقافتی مرکز تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی عورت کا کوئی مقام اور احترام نہیں تھا۔ مقام اور قدر و منزلت کا مستحق صرف مرد کو سمجھا جاتا تھا۔ مشہور فلسفر سقراط عورت کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت ایک دفلی درخت کی طرح صرف بظاہر ہی خوبصورت لگتی ہے۔ یونان کے بعد سب سے زیادہ عروج جس کو حاصل ہوا وہ روم ہے۔ روم جو یونان کے بعد سب سے زیادہ قدیم تہذیبی مرکز تصور کیا جاتا ہے، یہاں بھی عورت سنگ دلی اور ظلم کی بینٹ چڑھ گئی۔ چنانچہ جس عورت کے کردار پر تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا تو قانونی طور پر شوہر کو عورت کے قتل کا حق حاصل ہوتا تھا۔ یورپ میں 19ویں صدی سے قبل عورت ظلم کا نشانہ بنی رہی۔ شادی کے بعد عورت کی تمام جائیداد کا مالک مرد کو مانا جاتا تھا اور عورت کو کسی بھی مرد کے خلاف کسی بھی معاملے میں مقدمہ دائر کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ انگلستان کے قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ یورپ سمیت تمام قدیم فلاسفر اس موضوع پر سر کپاتے رہے کہ عورت میں روح انسانی ہے یا حیوانی ہے، یعنی ان کو عورت کے انسان ہونے میں شبہ تھا۔ ہندو مذہب میں جو ظلم عورت کے ساتھ روا رکھا گیا یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ دھرم شاسترا کے دور میں عورت کی حیثیت انتہائی پست تھی۔ بیوہ عورت کے نکاح ممنوع تھا۔ والدین نومولود بچی کو ہلاک کر دیتے تھے۔ منوسمرتی میں عورت کے متعلق ذکر ہے کہ اگر باپ اور بائی بچی کو کسی مرد کے حوالے کر دے تو اس کو اسی مرد کی تابعدار رہنی چاہیے۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی چتا پر عورت کو نظر آتش کیا جاتا تھا۔ اگر عورت آگ میں کودنے سے باز رہتی تو اس کے اوپر قسم قسم کی پابندیاں لگائی جاتی، اس کا سر منڈوایا جاتا اور اس کا حسن مسخ کیا جاتا۔ تحریف شدہ یہودیت میں عورت کائنات کی سب سے بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے اور میراث میں اس کو کوئی حق نہیں دیا جاتا، اور کہا جاتا ہے عورت ہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بہلایا اور پسلایا۔ تحریف شدہ عیسائیت میں عورت شیطان کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ عیسائی پادریوں کو عورت سے اتنی نفرت ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے، اور ان کے مذہبی پیشوا عورت ہونے کے ناطے اپنی والدہ سے ملنا اور ان کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اسلام آنے سے قبل عرب لوگ بچی کی پیدائش پر شرماتے تھے۔
اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن اسلام آیا تو عورت کے حق میں سب سے پہلے اسلام نے آواز اٹھائی۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے حقوق بتائے گئے۔ چنانچہ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ ایک بیٹی، ایک بہن جو عورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی اچھی طرح تربیت کرے گا، اس کو ادب سکھائے گا، اس کو اچھی طرح پالے گا، اس کا خیال رکھے گا، تو جنت میں میرے ساتھ ایسا قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے منہ میں لقمہ دینا باعث ثواب ہے، اور کہا گیا شرم آنی چاہیے اس شوہر کو جو دن کو تو بیوی کو مارے اور رات کو پھر اس کے ساتھ اکٹھے سوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اس کی بیوی نے ترکی بترکی جواب دیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربان جاؤں میں اسلام پر کہ عورت کو اتنی دلیر بنایا۔ ہمارے سامنے عورت کیا بولتی تھی جہالت کے زمانے میں۔ عورت کو میراث میں سے حصہ دیا گیا، اور عورت کے نان و نفقہ اور رہائش کا بوجھ باپ، بھائی اور شوہر کے کندھوں پر ڈالا گیا، اور مظلوم ہونے کی صورت میں شوہر سے خلاصی کے لیے خلع کے مطالبے کا حق دیا گیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نفقہ نہیں دیتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، تو شریعت نے قاضی کو یہ حق دیا ہے کہ مظلوم ہونے کی صورت میں ان کا نکاح فسخ کر دے اور عورت کو شوہر سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ یہی اسلام ہے جس نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا۔